سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، تو عالم کے داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی۔ اب ایک شعر ایسا پہنچا رہا ہوں کہ میں گزارش کروں گا کہ شعر سنیے اور کنٹرول میں رہیے۔ کنٹرول میں انکنٹرول ہو سکتے ہیں، شعر ہی ایسا ہے۔ جب یہ شعر ہریانہ میں نے پڑھا تھا، ایک شخص کو حال آ گیا، وہ بے حال ہو گئے، کئی لوگوں نے مل کر سنبھالا۔ لہذا میں کہوں گا پیشگی کے مضبوط کر لیجئے اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو، اور شعر سنیے کہ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا، قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا، میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لو، قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا، قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا، میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں گا۔ سلام کیا خواجہ پیا نے اور سلام کا جواب دیا پیارے نبی نے، سبحان اللہ۔ تو رسول پاک اور آل رسول پاک کی محبت میں ہم بیٹھے، آپ نے دیکھا ہوگا ہوا چلتی ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتا، اشجار جھومنے لگتے، پتے زمین پہ گرنے لگتے، میں نے دیکھا تیز ہوا چلی، پتے زمین پہ گرنے لگے، بہت سارے پتے، اللہ اکبر، میں نے دیکھا کہ کوڑا کٹ کٹ کی جگہ جا رہے ہیں، بعض پتے جوتوں کے نیچے آ رہے ہیں، بعض پتے گندی نالیوں میں جا رہے ہیں، بعض پتے گاڑیوں کے نیچے دب رہے ہیں، لیکن انہی پتوں میں نے ایک پتے کو دیکھا، آندھی آئی چلی گئی، طوفان آیا چلا گیا، پتا اپنی جگہ پہ خیریت سے تھا، میں نے بڑھ کر پوچھا، اے پتا، یہ اڑنے والے پتے بھی تمہاری برادری کے ہیں، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، وہ اڑتے بھی نظر آ رہے، گندی نالیوں میں جا رہے ہیں، جوتوں کے نیچے آ رہے ہیں، گاڑیوں کے نیچے دب رہے ہیں، کوڑا کٹ کٹ کی جگہ جا رہے ہیں، لیکن تیرے اندر حرکت نہیں، تو ساکی تو جامد ہے، اپنی جگہ پہ خیریت سے ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو پتے نے کہا، اے ذکر اللہ قادری، اڑنے والے پتے کو دیکھو اور مجھے بھی غور سے دیکھو، اڑنے والے پتے جو اڑ رہے ہیں اس کے اوپر کسی کا دست شفقت نہیں، وہ کسی نسبت سے ممتاز نہیں، اس نے کسی کا دامن نہیں تھاما ہے، اس نے کسی کا سہارا اور وسیلہ نہیں لیا ہے، اس لیے اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، گندی نالیوں میں دکھ رہا ہے، کوڑا کٹ کٹ کی جگہ دکھ رہا ہے، گاڑیوں کے نیچے دب رہا ہے، جوتوں کے نیچے مسئلہ جا رہا ہے، لیکن میں ہلکا پھلکا تو ہوں، لیکن بھاری پتھر کے نیچے دب گیا ہوں، اور بھاری پتھر سے مجھے نسبت ہو گئی ہے، بھاری پتھر کا مجھے وسیلہ مل گیا ہے، بھاری پتھر سے میں نے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے، اس لیے میرے اوپر ہوا کا اثر نہیں ہوتا، آندھی کا اثر نہیں ہوتا، طوفان کا اثر نہیں ہوتا۔ اے بسط پور میں آنے والوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جتنے بے وسیلہ کے لوگ ہیں وہ پتے کی مانند مارے مارے پھریں گے، اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم گنہگار تو ہیں لیکن غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، خواجہ پیا سے محبت کرنے والے ہیں، رسول اور آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے دامن میں چھپے ہوئے نظر آئیں گے اور وہاں بھی اعلان کریں گے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔
جزاک اللہ جزاک اللہ. میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا آنکھیں میرے بندے کی ہوتی ہیں، دیکھنا میرا ہوتا، زبان میرے بندے کی ہوتی ہے، باتیں میری ہوتی ہیں. جوگی اجے پال آیا، خواجہ پیا کا امتحان لینے آیا، بلکہ ان کو زیر کرنے کی نیت سے آیا اور آ کر منتر پڑھنے لگا. گنگجن وشرانم پڑی دم گودانم سوہاگنی شمچرنم شیشم نم پروتم چرنم شیشم نم رام رام جپنا پرائے مل اپنا، رام رام جپنا پرائے مل اپنا، رام رام جپنا پرائے مل اپنا. منتر پڑھنے لگا. پرتھوی راج چوہان نے کہا کیا کر رہے ہو؟ بولا منتر پڑھ رہا. کیا فائدہ؟ بولا کہ ابھی جس کھال پہ میں بیٹھا ہوں یہ اڑ جائے گی اور فضا میں اڑوں گا ہوائی جہاز کی طرح. ایسا ہی ہوا، منتر کا ذریعہ ہوا کہ کھال کے ساتھ اڑ گیا، اڑنے لگا، گھومنے لگا. پرتھوی راج چوہان نے لوگوں کو متنبہ کیا اور یہ بات ان کے قلوب میں پہنچانے کی کوشش کی کہ لوگوں دیکھو اس فقیر نے ابھی تک ایسا کوئی چمتکار نہیں دکھایا ہے کہ زمین و آسمان کو چھوڑ کر بیچ میں اڑ گیا ہو، اور یہ کارنامہ میرے جادوگر جوگی اجے پال پیش کر رہا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ بابا کے چکر میں، فقیر کے چکر میں مت پڑو. تمہارا مذہب صحیح ہے، تمہارا دھرم صحیح ہے، تمہارا دین صحیح ہے، تمہارے دیوتا صحیح ہیں. اعلان کیا پرتھوی راج چوہان نے. تو خواجہ پیا نے اپنے نالین کی طرف دیکھا، کھڑاؤں کی طرف. کس کی طرف دیکھا؟ کھڑاؤں کی طرف دیکھا اور فرمایا کھڑاؤ، کفر آسمان کی طرف بڑھ رہا ہے اور تو زمین پہ کیا کر رہا ہے؟ سننے کے بعد کھڑاؤں میں تیزی آئی اور کھڑاؤں اڑ گیا. ذرا بولو زور سے سبحان اللہ. کھڑاؤں اڑا ہے، جوگی اجے پال کے سر پہ پہنچا، اڑتا گیا. جوگی اجے پال کے سر پہ پہنچا اور سر کو تبلا بنایا، ڈھول بجایا اور دھم 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 کی پٹائی شروع ہو گئی. خون نکلنے لگا. جوگی اجے پال چلایا خواجہ بچا لو ورنہ کھڑاؤں میری جان لے لے گا. تو خواجہ پیا نے فرمایا کہ سنو، میں تجھے کھڑاؤں سے بھی بچا سکتا ہوں اور جہنم کی آگ سے بھی بچا سکتا ہوں. شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جوگی اجے پال نے اعلان کیا آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ کے نبی سچے ہیں، آپ کے نبی کی کتاب سچی ہے، آپ کا مذہب سچا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سنو، خواجہ غریب نواز کی نسبت سے پوسٹر ہے اور یہ جلسہ ہے. خواجہ پیا نے پیتل کی گائے سے دودھ نکلوا لیا اور نکال لیا. میری نظر میں ان کی یہ بہت بڑی کرامت نہیں. خواجہ پیا نے اشارہ کیا تو اونٹ بیٹھا تو بیٹھا ہی رہ گیا، اشارہ ہوا تو اٹھا. یہ کرامت تو ہے لیکن میری نظر میں بہت بڑی کرامت نہیں. خواجہ پیا نے اشارہ کر دیا تو انا ساغر ایک کٹورے میں آ گیا. یہ بہت بڑی کرامت ہے لیکن میری نظر میں خواجہ پیا کی اس سے بڑی بھی کرامت ہے. رام دیو جیسا گرو گھنٹال خواجہ پیا کی کرامت کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. پرتھوی راج چوہان متاثر ہو گیا، جوگی اجے پال مسلمان ہو گیا. 90,000 مشرکوں کو آپ نے ایک ہی دن کلمہ پڑھا دیا. ذرا بولو سبحان اللہ. یہ ان کی کرامت تو ہے لیکن سب سے بڑی کرامت ذکر اللہ کی نظر میں خواجہ پیا کی یہ ہے کہ خواجہ پیا نے دین اسلام کو زندہ کیا ہے. بولو زور سے سبحان اللہ. انہوں نے دین کو زندہ کیا، اس لیے وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہمارے گھروں میں زندہ ہے، ہماری محفلوں میں زندہ ہے، ہماری فکر و نظر میں زندہ ہے اور ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ایک جملہ اور دوں گا کہ خواجہ پیا کا احسان مسلمانان ہند پہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک ان کا احسان رہے گا. ان کا احسان رہے گا. بڑی محنت کی میں نے الحمدللہ، اور آپ نے محبت سے ملاحظہ کیا میں نے بھی 1 گھنٹہ 15 منٹ تقریر کی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 1 گھنٹہ ہو گیا یا 2 گھنٹہ پتہ ہی نہیں لگا. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بار اور کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سلام اللہ.
تو مولانا عالم صاحب جب پیدا ہوئے تو عالم تھے، ماں باپ کے لیے عالم، بستی والوں کے لیے عالم، آبادی کے لوگوں کے لیے عالم۔ جب علم حاصل کیا انہوں نے تو علامہ بعد میں ہوئے، استاذ العلماء بعد میں ہوئے، امام مسجد بعد میں ہوئے۔ میں ذکر اللہ قادری جب پیدا ہوا تو ذکر اللہ تھا، ماں باپ کے لیے ذکر اللہ، بھائی بہنوں کے لیے ذکر اللہ، آبادی کے لوگوں کے لیے ذکر اللہ۔ جب میں نے علم حاصل کیا تو قرأت کی سند مجھے بعد میں ملی، عالم ہونے کی سند مجھے بعد میں ملی، فضیلت کی سند مجھے بعد میں ملی، خطابت کا فن مجھے بعد میں آیا۔ اب بریلی شریف چلیے، حضرت حامد رضا خان بریلوی جب پیدا ہوئے تو حامد رضا خان تھے، حجت الاسلام بعد میں بنے۔ مصطفیٰ رضا خان بریلوی جب پیدا ہوئے تو مصطفیٰ رضا خان تھے، مفتی اعظم ہند بعد میں ہوئے۔ احمد رضا خان بریلوی جب پیدا ہوئے تو احمد رضا خان تھے، پیشوا اہل سنت بعد میں ہوئے، مجدد اعظم بعد میں ہوئے، اعلیٰ حضرت بعد میں ہوئے، حضرت نظام الدین صرف نظام الدین تھے، محبوب الاولیاء بعد میں بنے، حضرت علاء الدین صرف علاء الدین تھے، صابر کلیری بعد میں ہوئے، حضرت معین الدین صرف معین الدین تھے، خواجہ پیا بعد میں ہوئے، ہند الولی بعد میں ہوئے، عطا رسول بعد میں ہوئے، حضرت عبد القادر جیلانی صرف عبد القادر جیلانی تھے، پیر پیرا بعد میں ہوئے، میرے میرا بعد میں ہوئے، شاہ جیلا بعد میں ہوئے، پیران پیر روشن ضمیر بعد میں ہوئے، قطب ربانی پیر لاسانی بعد میں ہوئے۔ اب آگے لے چلتا ہوں، حضرت ابو بکر کو دیکھو، جب پیدا ہوئے تو صرف ابو بکر تھے، صدیق بعد میں ہوئے، حضرت عمر صرف عمر تھے، فاروق اعظم بعد میں بنے، حضرت عثمان صرف عثمان تھے، ذوالنورین بعد میں ہوئے، حضرت علی صرف علی تھے، حیدر کرار بعد میں ہوئے، شیر خدا بعد میں ہوئے۔ اور آگے چلو، حضرت آدم پیدا ہوئے تو صرف آدم تھے، صفی اللہ بعد میں ہوئے، حضرت نوح صرف نوح تھے، نجی اللہ بعد میں بنے، حضرت ابراہیم صرف ابراہیم تھے، خلیل اللہ بعد میں ہوئے، حضرت اسماعیل صرف اسماعیل تھے، ذبیح اللہ بعد میں ہوئے، حضرت موسیٰ صرف موسیٰ تھے، کلیم اللہ بعد میں ہوئے، حضرت عیسیٰ صرف عیسیٰ تھے، روح اللہ بعد میں۔ لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی عبداللہ کے بیٹا بعد میں ہے اور رسول اللہ پہلے ہے، ہمارے نبی آمنہ خاتون کے نور نظر بعد میں ہے اور حبیب اللہ پہلے ہے، ہمارے نبی عبد المطلب کے بیٹا بعد میں ہے اور رحمت للعالمین پہلے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ ہم میلاد والے ہیں، اپنے نبی کے میلاد میں حاضر ہیں۔ میلاد یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا معنی ہے پیدائش۔ کیا عربی میں میلاد عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا جو ٹرانسلیشن ہوگا تو اس کا معنی ہوگا، ترجمہ ہوگا پیدائش۔ اب اگر آپ نے اتنا سمجھ لیا تو جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں توجہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہیں کرتا، ذرا زور سے بولتے سبحان اللہ۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا، عرش و کرسی کو پیدا نہیں کرتا، لوح و قلم کو پیدا نہیں کرتا، بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو شمس و قمر، برگ و ثمر، جن و بشر، شجر و حجر کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو حیوانات، نباتات، جمادات اور اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اسرائیل، اسرافیل، میکائیل، جبرائیل کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں نبیوں کو پیدا نہیں کرتا، رسولوں کو پیدا نہیں کرتا۔ اب توجہ 100% میری گفتگو پہ مرکوز کر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب یہ زمین آپ کے میلاد کے صدقے
میں ہے۔ میلاد کا معنی ہے پیدائش۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھو، اللہ فرماتا ہے یہ زمین آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے، یہ آسمان آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے، یہ سمندر آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے، سمندر کی سیلانی آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے، شجر و حجر آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے، خشکوں پر آپ کے میلاد کے صدقے میں، حیوانات نباتات جماعتات یہ آپ کے میلاد کے صدقے میں، جبرائیل اسرافیل میکائیل اسرائیل یہ آپ کے میلاد کے صدقے میں، نبیوں کا یہ قافلہ آپ کے میلاد کے صدقے میں، رسولوں کی یہ جماعت آپ کے میلاد کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے میلاد کے صدقے میں۔ اب دلی میں رہنے والوں ایک جملہ پیش کرتا ہے، تختیہ دل پہ وہ جملہ نوٹ کر لینا، پتہ یہ چلو کہ یہ زمین میلاد والی ہے اور یہ آسمان بھی میلاد والا ہے۔ اب اگر کسی کو نبی کے میلاد سے چڑ ہو، اب اگر کسی کو نبی کے میلاد سے دشمنی ہو، تو چاہیے کہ یہ زمین چھوڑ دے اور ایسی زمین تلاش لے جو میلاد والی نہ ہو۔ چاہیے کہ یہ آسمان چھوڑ دے اور ایسا آسمان ڈھونڈ لے جو میلاد والا نہ ہو۔ اگر اس زمین کے اوپر رہنا ہے تو یہ کہنا ہوگا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ تو یہ زمین بھی میلاد والی ہے اور یہ آسمان بھی میلاد والا ہے، یہ سارے سامعین میلاد والے ہیں، نبی کی محبت میں آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ محبت اگر قبول ہو گئی تو ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ اب سنو، محبت اگر قبول ہو جائے گی تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ حدیث پاک پیش کرتا ہوں، حوالہ نوٹ کیجئے گا، بخاری شریف کی حدیث پاک، جلد ثانی کی حدیث پاک، صفحہ نمبر 911 کی حدیث پاک، سطر 22 23 24 کی حدیث پاک۔ عن انس بن مالک قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال متى الساعة یا رسول اللہ؟ قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما اعددت لها؟ قال ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله۔ قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انت ما من احبب۔ محبت سے بول دیں سبحان اللہ، ذرا مسکرا کر بول دو سبحان اللہ۔ ایک بار درود شریف پیش کر لیں، اللہم سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت افتخار العلماء شیر اعلی حضرت شہزادہ زبدۃ الحکماء کا فیضان جاری ہے، اور حضرت نے دعاؤں کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ صرف حدیثیں سنانا، تو میں اتنی حدیثیں سناؤں گا آج کہ انشاءاللہ آج آپ دل سے تقریر سنیں گے تو اس تقریر کو کل پرسوں تک نہیں انشاءاللہ برسوں تک یاد رکھیں گے، اور آج آپ اس جلسے میں بھی جھومیں گے، اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں گے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے۔ آپ کی بیداری دیکھ کر دو شعر فتح ذہن پہ آ رہے ہیں کہ شعلوں پہ بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم، شعلوں پہ بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم، یوں ہی ادا بلال کی سنت کریں گے ہم، اے آنسوؤں تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، جب روضہ رسول کی زیارت کریں گے ہم۔ تو سارے لوگ پیارے نبی کی محبت میں حاضر ہیں، سبحان اللہ۔ اگر یہ محبت قبول ہو گئی تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ تو پیارے نبی کے پیارے صحابی، جلیل القدر صحابی، عظیم المرتبت صحابی حضرت انس بن مالک ہیں، وہ فرماتے کہ میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور ایک صحابی آ گئے، اور آنے کے بعد صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ کے قدموں پہ قربان، اے آقا داتا بابا مل جا، شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی خیر الرسل خیر البشر خیر الورا، یہ بتا دیا جائے متسا، اے آقا یہ بتا دیا جائے کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت
جب دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا, ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی, بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی, شوہر بیوی سے دور بھاگ رہا ہوگا, بھائی بھائی کو دیکھ کر دور جا رہا ہے. اللہ اکبر, اعزا احبا اقربا, ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے, نفسی نفسی کا عالم ہے, سب کو شفیع کی تلاش ہے. لیکن ہم محبت والے ہیں, ہمارا حال یہ ہوگا, ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ ہر نظر کا پھٹے گی محشر کے دن خوف سے سبحان اللہ. محبت سے بول دیں سبحان اللہ. حج کمیٹی کے چیئرمین صاحب یہاں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حاجی بنا دے. آپ نے حج کیا ماشاء اللہ, ہم سب کو اللہ تعالیٰ حاجی بنا دے, پکا نمازی بنا دے. تو حاجی جتنے حجاج ہیں یہاں پہ, ان سارے حجاج کے حوالے سے دو شعر پیش کر تاکہ بولنے کا مزاج بن جائے, اور آپ کا سننے کا مزاج تو بنا ہوا ہے. پیش کر رہا وہ دو شعر چیئرمین صاحب کے حوالے سے ملاحظہ کیجئے گا کہ دل کا عالم عجیب ہوتا ہے, دل کا عالم عجیب ہوتا ہے, جب مدینہ صحابی نے عرض کیا آقا قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. صحابی نے عرض کیا آقا بتا دیا جائے قیامت کب آئے گی. توجہ سے سنے, ایک جملے کو توجہ سے سنے آپ, مکمل قوت سماعت کو میری گفتگو پہ مرکوز فرمائیے, ہمتن گوش ہو کر بہت توجہ سے محبت سے سنیے آپ. بہت عظیم پیغام پیش کر رہا ہوں. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 911 سطر 22 23 24 کی حدیث پاک ہے کہ صحابی نے عرض کیا آقا قیامت کب آئے گی. تو آقا نے فرمایا, معراج کے دولہ نے فرمایا, ناظرین سلطان نے فرمایا, حاکم ارض و سماوات نے فرمایا, متسا سوال کرنے والے میں بھی تم سے پوچھتا ہوں, ماں عادت لہا, کہ تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جناب بتائیے آپ نے قیامت کے لیے کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں, آپ کہیں گے کہ ہم نماز کی پابندی کیوں کرتے, ماہ رمضان کے روزے کیوں رکھتے, مالوں کی زکات کیوں دیتے, غریبوں کی مدد کیوں کرتے ہیں, حج بیت اللہ کا ارادہ ہم نے کیوں کیا ہے. حجاج کہیں گے کہ ہم نے حج کیوں کیا ہے, محفل میں آ کر علماء کی تقریریں کیوں سنتے ہیں, نوافل کی کثرت کیوں کرتے ہیں, ذکر و اذکار کی کثرت کیوں کرتے ہیں, تسبیح و تحلیل اپنا معمول بنا کر ہم اس کی کثرت کیوں کرتے ہیں. یہ سب قیامت کے لیے تیاری ہے. توجہ سے سنیے گا, یہ ہمارا جواب ہوگا. لیکن ایک صحابی کا جواب پیش کر رہا ہوں, ایک صحابی کی بولی بول رہا ہوں. آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابی تم نے قیامت کے لیے کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نماز کی پابندی بھی کرتا ہوں, ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں, مالوں کی زکات بھی دیتا ہوں, غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں, یتیموں کے لیے سہارا بھی بنتا ہوں, اے آقا میں صدقہ بھی دیتا ہوں, فطرہ بھی دیتا ہوں, غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں, آپ کی سنتوں پہ عمل بھی کرتا ہوں, ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. مگر اے آقا جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں گے تو میں اپنی نمازوں کو پیش نہیں کروں گا, اپنے روزے کو پیش نہیں کروں گا, اپنے حج کو پیش نہیں کروں گا, اپنی زکات پیش نہیں کروں گا, میں صدقہ فطرہ پیش نہیں کروں گا. یا رسول اللہ مجھے نمازوں پہ ناز نہیں ہے, اپنے روزے پہ ناز نہیں ہے, اپنے حج پہ فخر نہیں ہے, اپنی
زکات پہ فخر نہیں ہے، اپنے صدقہ فطرہ پہ فخر نہیں ہے، سب سے بڑی تیاری جو میرے پاس ہے وہ تیاری یہ ہے کہ میں دنیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی محبت پیش کروں گا، آپ کی عقیدت پیش کروں گا. یا رسول اللہ، ہمارا عقیدہ ہے نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. جب صحابی نے عرض کیا آقا میں آپ کی محبت پیش کروں گا تو نبی کریم نے فرمایا انت ما من احبب، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے. مسکرا کر بولو. یہ آپ کے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے. اب میں کہنا چاہوں گا ترجمے کی تکمیل کے بعد، اگر کوئی دنیا میں دنیا دار سے محبت کرے گا، گنہگار اور بدکار سے محبت کرے گا، شرابی اور زانی سے محبت کرے گا تو وہ میدان محشر میں شرابی کے ساتھ ہوگا، جواری کے ساتھ ہوگا، دنیا دار کے ساتھ ہوگا. اور جو غوث پاک سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن غوث پاک کے ساتھ ہوگا، اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوگا. تو ہم سنی مسلمان اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، حجت الاسلام سے محبت کرتے ہیں، مفتی اعظم ہند سے محبت کرتے ہیں، ہم خواجہ پیا سے محبت کرتے ہیں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، صداقت کے تاجدار سے محبت کرتے ہیں، سخاوت کے لمبردار سے محبت کرتے ہیں، عدالت کے شہسوار سے محبت کرتے ہیں، شجاعت کے شاہکار سے محبت کرتے ہیں. ہم اپنے آقا داتا بابا ملجا سے محبت کرتے ہیں اور انہی کی محبت میں آج ان کے جشن میں حاضر ہے. ہم قیامت کے دن ان کی محبت پیش کریں گے اور وہاں بھی اعلان کریں گے کہ لبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. اور ہماری محبت اگر ہمارے نبی نے قبول فرما لیا تو ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. اور ایسا دیا آقا نے، اتنا دیا آقا نے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. مسکرا کر بولو سبحان اللہ. آ گئے بلال حبشی نبی کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد رونے لگے اور رو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری پوزیشن اور وہ حیثیت یہ ہے کہ عمرو ابن ہشام بلاتا ہے میں جاتا ہوں، عتبہ بلاتا ہے میں جاتا ہوں، شیبہ بلاتا ہے میں جاتا ہوں، ولید ابن عتبہ بلاتا ہے میں جاتا ہوں، امیہ ابن خلف بلاتا ہے میں جاتا ہوں، عقبہ ابن معیط بلاتا ہے میں جاتا ہوں، عمارہ ابن ولید بلاتا ہے میں جاتا ہوں. یا رسول اللہ یہ کفار مل کر مجھے بہت مارتے، مجھ پہ بہت ظلم کرتے، مجھے بہت ستاتے ہیں. یا رسول اللہ امیہ ابن خلف مجھے گرم گرم ریت پہ لٹا دیتے ہیں اور گرم گرم پتھر میری پیٹھ پہ ڈال دیتے ہیں. یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارے لے کلمہ شریف کا ذکر کیجئے زور پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آقا نے فرمایا اے بلال تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے اور میری غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لیا ہے تو آج کے بعد تیری حیثیت اور تیرا مقام یہ ہوگا کہ اس سے پہلے تجھے عمرو ابن ہشام بلاتا تھا تم جاتے تھے، شیبہ بلاتا تھا تم جاتے تھے، ولید ابن عتبہ بلاتا تھا تم جاتے تھے، امیہ ابن خلف بلاتا تھا تم جاتے تھے. آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا. آج کے بعد یہ ہوگا کہ تم بلاؤ گے تو صدیق اکبر آئیں گے، تم بلاؤ گے تو عمر ابن خطاب آئیں گے، تم بلاؤ گے عثمان غنی آئیں گے، تم بلاؤ گے مولا علی آئیں گے، تم بلاؤ گے حضرت طلحہ آئیں گے، تم بلاؤ گے حضرت زبیر آئیں گے، تم بلاؤ گے سعد ابن ابی وقاص آئیں گے، تم بلاؤ گے سعید ابن زید آئیں گے، تم بلاؤ گے عبد الرحمن ابن عوف آئیں گے، تم بلاؤ گے ابو عبیدہ ابن جرح آئیں گے، ارے تم بلاؤ گے تو انس ابن مالک آئیں گے، حضرت جابر آئیں گے، ابو ذر غفاری آئیں گے، انس ابن مالک آئیں گے، عثمان ابن مظعون آئیں گے، حضرت ابو ہریرہ آئیں گے. آقا نے فرمایا بلال میری بارگاہ میں تاخیر نہیں
اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، پہ ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ حوث بے بسر کی ہے۔ اور آقا نے کیا کیا دیا، کی شان سے دیا۔ حدیث پاک سنو، بڑی پیاری حدیث پاک، حوالہ نوٹ کرو، مشکات شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 532، 17، 19، 20، 21، 22، 23 کی حدیث پاک۔ ان جابر قال بشر الناس یوم الحدیبیہ ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین یدیہ رکبہ فتوضا منها ثم اقبل الناس نحوه قالوا یا رسول اللہ لیس عندنا ماء نتوضا به ونشرب الا ما فی رکبہ فوضع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يده في ركبه قال فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون قال فشربنا وتوضانا قيل لجابر كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا الى اخر الحديث۔ کتنی پیاری حدیث پاک، ایمان تازہ نہ ہو جائے تو کہنا۔ بخاری شریف کی ایک روایت نازل ہوئی، آقا نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ کیا خریدا؟ اور قیمت دے دی۔ غور سے سنیں پڑھے لکھے سامعین، توجہ سے سنیں، اعلی حضرت کا دیا ہوا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، بلکہ صحابی کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ قیمت دے دی، پیارے نبی نے فرمایا گھوڑا کل لے جاؤں گا۔ اب دوسرے دن آقا تشریف لے گئے تو اعرابی مکر گیا اور بولا ہلم شہیدا یشہد انی بعتک۔ عربی بولا کہ شہادت پیش کیجئے، شہادت ملے گی تو گھوڑا آپ کو ملے گا۔ نبی کریم نے جس وقت گھوڑا خریدا تھا کوئی گواہ موجود نہ تھا، کوئی شاہد موجود نہ تھا، اس لیے نبی کریم خاموش۔ اور عربی نے سوچا کہ کوئی شاہد تو کل تھا نہیں، مجھے ڈبل فائدہ حاصل ہوگا، جیب میں پیسے آ گئے ہیں اور گھوڑا کھوٹے پہ رہ جائے گا۔ بڑا خوش تھا کہ میں شہادت لائیں گے محمد عربی اور میں ان کو میں گھوڑا دوں گا۔ آقا خاموش، تو زمین و سما خاموش، مکین و مکہ خاموش، عرش و کرسی خاموش، لوح و قلم خاموش، ذرہ ذرہ خاموش، قطرہ قطرہ خاموش، صحابہ کرام کی جماعت خاموش، نبی کریم خاموش تھے۔ تو خاموشی کا عالم یہ تھا کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا رہی۔ تو پوری کائنات خاموش، کسی میں بولنے کی ہمت نہیں۔ اور عربی مطالبہ کر رہا ہلم شہیدا یشہد انی بعتک۔ سبحان اللہ، ہر طرف خاموشی ہے، سکوت ہے۔ اب آقا کی محفل میں ایک اور صحابی آ گئے، ان کا پیارا نام ہے حضرت خزیمہ۔ حضرت خزیمہ نے دیکھا سب خاموش ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام خاموش ہیں، تو آداب محفل مصطفیٰ کو ملحوظ رکھا اور ایک صحابی کو محفل سے باہر لے گئے اور ان سے پوچھا بھائی جان بتائیے نا پیارے نبی خاموش کیوں ہے، یہ صحابہ کرام خاموش کیوں ہے، عربی کا مطالبہ کیا ہے؟ پوری بات بتا دی کہ کل آقا نے اس عربی سے گھوڑا خریدا تھا، قیمت دے دی تھی، کوئی شاہد موجود نہ تھا، اس وقت عربی شہادت طلب کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام خاموش اس لیے ہے کہ کل پیغمبر اسلام تنہا تشریف لے گئے تھے، ان کے ساتھ کوئی شاہد نہ تھا، ان کے ساتھ کوئی گواہ نہ تھا۔ حضرت خزیمہ نے کہا، غور سے سنیں گے آپ، بخاری شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں، حضرت خزیمہ نے کہا کیا میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے؟ بولے کئی بار فرمایا ہے سرکار نے۔ تو حضرت خزیمہ نے کہا ارے نبی کی بات اپنی بات نہیں ہوتی، نبی کی بات خدا کی بات ہوتی ہے، نظام کائنات کو بدل سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا۔